رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، آج اس وقت جس حوالے سے سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے ہم سبھی کے لیے کہ ہمارے پرانے ساتھی اور کاروان دارالعلوم کے ایک زندہ دل اور باغ و بہار شخصیت کے مالک اور اس کارواں کے راہنما کے طور پر، ہمارے رفیق کے طور پر 86 سے اب تک ساتھ رہے مولانا نسیم اختر شاہ صاحب علیہ الرحمہ، یہ کہتے ہوئے بھی زبان رک رہی ہے کہ آج ان کے نام کے ساتھ میں ہمیں رحمہ اللہ یا رحمہ دینا پڑا ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، جسے کسی نے کہا ہے کہ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خانہ کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی اور ادھر آدمی افسانہ ہو گیا۔ اب ایسے ہی وہ جو اب سے 12 گھنٹے پہلے، ایسے ہی وہ جو آج سے سالوں پہلے چلے گئے، سب پتا اور کریں تو یہ سلسلہ تو ابتدائی نشر سے چل رہا ہے، لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں، موت بھی آ رہی ہے، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ اس میں واقعات کے اندر اسرائیلی روایات میں بہت ساری باتیں ہیں، سند کیا ہے وہ تو ایک الگ، کہ جب ذات حق جل مجدہ نے انسان کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو علم ہوا، کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہے ہیں، ہے کہ ان کی تعداد دیکھی، کہا کہ یہ رہیں گے کہاں، کہا کہ یہ زمین پر رہیں گے، کہا کہ زمین پر اتنی گنجائش نہیں کہ یہ اربوں کی تعداد میں ہے، یہ کہا کہ نہیں، کے ساتھ ہم نے موت لگا، کہا کہ موت کے خوف سے تو یہ زندہ بھی نہیں رہیں گے، ایک پل بھی نہیں، ہر وقت اسی فکر میں رہیں گے، کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ اپنے امید لگا دی، یہ امید کے سارے پوری زندگی گزارتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ موت اور حیات دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جانچیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی کلیات ہیں، کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ مستثنیات نہ، استثناء۔ اگر کوئی کلیہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں ہے تو وہ موت ہے، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب، سب سے محبوب، سب سے مقدس طبقہ انسانی میں انبیاء کرام بھی چلے گئے، وہ بھی رخصت ہو گئے، ان پر بھی یہی کیفیات طاری ہوئی اور وہ بھی روانہ ہو گئے۔ تو جب ان کے لیے کوئی تخصیص، کوئی استثناء، کوئی امتیاز نہیں تو پھر کس کے لیے ہو سکتا ہے؟
تو موت دراصل اور حیات دونوں زندگی ایک روح ہے. بھائی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں یہ حیات عارضی ہے، اور جس زندگی میں جانے والے ہیں وہ حیات دائمی ہے، حیات جاودان ہے. تو اسے پیمانے ہیرو تو پڑتا سے نہ جاویدان پہ ہم دوا اور تو برمائے زندگی. ہماری یہ انتقالات تو چل رہے ہیں، عالم الست میں چل رہے ہیں. عالم الست میں ہمیں پیدا کیا اور سوال کیا گیا الست بربکم، ہم نے جواب دیا. تو سوال کی نوعیت خود یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے، اپنی آنکھ سے، اپنی سماعت سے، اپنے حواس سے اپنے رب کو دیکھا. کیونکہ الست بربکم کیا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. ظاہر ہے کہ یہ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس میں سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی عقل، یہ حواس ہو جائے، بے جان کی سمجھ کیا جائے. پھر اس کے بعد ہمیں عالم ارواح میں منتقل کر دیا گیا. گویا وہ ہماری پہلی زندگی، پہلی موت. عالم ارواح میں ہم نے لاکھوں برس گزارے، کچھ پتہ نہیں کتنا ہو گیا. پھر صلب پدر میں منتقل ہوئے، وہاں سے منتقل ہوتے رہے تو پتر مادر میں آئے. وہاں ہم نے ایک 9 مہینے کی زندگی گزاری، مکمل زندگی. اس کے احوال اور ہر عالم کے احوال الگ، اسی کے مطابق انسان منتقل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد عالم دنیا کے اندر منتقل ہو، یہاں سے منتقل ہوئے تو عالم برزخ میں چلے گئے. پھر عالم برزخ سے عالم حشر، پھر یوم جزا. تو وہ کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے جو چل رہی ہے. ہم اس کو اس سے نہیں ناپ سکتے کہ پیدا ہوئے تو زندگی شروع اور مر گئے تو نہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو موت فی نفس ہی غم کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو ایک طرح سے خوشی کی چیز ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ وہ محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. ظاہر ہے کہ محبوب کے پاس جانا، اپنے خالق کے پاس جانا ان کی چیز تو نہیں. جب ہم دوسرے عالم میں پہنچے، جو عالم انتظار ہے، وہاں تمام انبیاء موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، ان سے ان کے دیدار سے ہم مشرف. تو یہ سارے احوال جو ہے یہ خوشی کے ہیں. غم اصل میں ہوتا ہے جدائی کہ اب ہم ان کو متحرک شکل میں، جسمجا کی شکل میں اپنے درمیان نہیں پائیں گے. ہماری محبتوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ہمارے تعلق کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ہمارے تعلیمی اور دنیا بھر کے مفادات. وہ تعلق منقطع ہو جانے کا جو صدمہ ہے، صدمہ وہ ہے. بہت بزادہ چیز بالکل حیات جاویدانی کی طرف ہم آگے بڑھیں. تو ہمارے مولانا نصیر اختر شاہ صاحب گویا وہ حیات جاویدانی میں داخل، بس ایک سانس کا فاصلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور رک گئی، ایک سانس کا ہی تو فاصلہ ہے، دور نہیں ہے، جانا سب کو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم بنائے جس طرح سے ہم پر والدین عزیز اور طالب اساتذہ کا بہت بڑا، کیونکہ وہ محسن ہے. جب تک وہ موجود ہیں تو اس حق کی ادائیگی کا طریقہ ہے کہ ان کی خدمات، ان کے ادب، ان کے سامنے ان سے جتنا بھی حاصل کر وہ آپ کے محسن ہیں. یہ سمجھدار آپ کے محسن ہیں، بہت بڑا درجہ ہے. اور جب وہ رخصت ہو گئے تو پھر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو انسان سمجھ.
کیونکہ ایک ہوتی ہے کیفیت اور ایک ہوتی ہے کمیت. یہ ہمارے لحاظ سے ہے. ہم کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں, کمیت کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے یہاں کیفیت مطلوب ہے, کمیت مطلوب ہے. اسی لیے ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر جس نے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے والدین کو, عزیز و اقارب کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے دوست احباب کو جو جا چکے ان کو ایثار ثواب کیا, تو گویا جیسے ایک قرآن کریم ختم کرنا. ظاہر ہے مکمل ایک قرآن کریم ختم کرنا ہر ایک کے بس نہیں ہے. ایسے لوگ کہ جو ایک قرآن کریم پورے دن کے اندر ختم بہت سے, لیکن ظاہر ہے کہ عام حالات کے اندر یہ ممکن نہیں. تو اس لیے بہت آسان نسخہ بتا دیا کہ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھو, اور تو وہاں کیفیت مطلوب ہے, کمیت. آپ یہ نہ دیکھیں کہ صاحب یہ چھوٹی چھوٹی 3 سورتیں ہیں, یہ پورے قرآن کریم کا بدل کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے یہاں یہ پورے قرآن کریم کا. تو یہ نہیں کہ آج وہ رخصت ہوئے ہیں, آج ہمارے دلوں پر وہ غم اور صدمہ تازہ ہے تو آج ہی سارے ثواب کریں, بلکہ اپنے معمول کے اندر داخل کریں کہ جب آپ سارے ثواب کریں اپنے اعزا کے لیے, اپنے تو اپنے جانے والے اساتذہ کو اپنی سارے ثواب میں یاد جو موجود ہے ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. یوں کہا آج یہ حضرات ہیں, کل آپ ان کی جگہ پر تو اس وقت تک سمجھیے کہ موت واقع نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے چھوٹے پیدا نہ کر دیں جو آپ کے لیے دعا خیر کریں. آپ اپنے بڑوں کے لیے دعا خیر کریں گے, دعا مغفرت کریں گے, تو آپ کے چھوٹے آپ کے لیے کریں. یہ سلسلہ ہے جو قیامت جو ابتدا سے چلا رہا ہے قیامت تک چل رہا ہے. بہرحال کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں, کیونکہ مل بیٹھ کر جو ایک صدمہ صدمے سے دو چار ہوئے اس کا تذکرہ کرنا کہ اب جانے والوں کو یاد کریں, ان کے لیے اشارے ثواب کریں. مولانا کا تعلق یوں تو سبھی سے اتنا گہرا اور اتنا وارفتگی کا, اتنا محبت آمیز تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا شاید میرے سے زیادہ کچھ سے زیادہ, اور ایک بے تکلف تھا جس میں تکلفات آئے تھے. جب بھی ملتے تھے تو طنز و مزاح, صرافت, خوش طبعی, یہ ان کے مزاج کے اجزاء ترکیبی تھے جو مخاطب پر براہ راست اثر انداز ہو. طلبا سے ایک بے حد ہمدردانہ ہوگا شروع سے. یہ بہت سارے محاسن تھے. بہرحال آج وہ چلے گئے اور ہم سب یہاں جمع ہوئے کہ اشارے ثواب کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں. صبر جمیل بہرحال کوئی تقریر مقصد نہیں, بلکہ اس طرف توجہ کہ صرف یہ آج ہی نہیں بلکہ آپ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر, اپنے اشارے ثواب میں ہمیشہ یاد